کس وجہ سے گناہ؟ اور وہ خدا نے کیا کہا آدم کو کہ تو ہر درخت کا پھل بے روک تو کیا کرتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو کیا ہوا؟ مرا۔ تو کس وجہ سے کیا ہوا کہ اس دنیا کے اندر گناہ آیا، موت آئی؟ اگر کہ ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے کس کی وجہ سے موت آئی؟ انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے۔ خدا نے آدم کو بہت ہی پیار سے بنایا تھا تاکہ ہم اس سے باتیں کریں۔ خدا اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ جب ٹھنڈے وقتوں کے اندر خدا اس کو آواز دیتا، اے آدم تو کہاں پر ہے؟ اور آدم کیا کہتا؟ خداوند میں یہاں پر ہوں۔ خدا اور آدم باتیں کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے اس طرف سب سے پہلے کہاں پر گناہ ہوا؟ آسمان پر۔ لوسیفر نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ کیا کیا؟ کیا نافرمانی کی؟ کہ خدا کو بہت ہی پیار، پہلے بتا دوں فرشتہ جو بہت پیارا تھا اور خدا اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جو لوسیفر فرشتہ تھا وہ سب فرشتوں سے کیا تھا؟ بڑا تھا۔ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی فیکٹری ہوتی ہے نا، اس کا مینیجر ہوتا ہے، کیوں بھائی صاحب؟ وہ سب سے بڑا تھا فرشتہ، اور خدا اس سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن خدا نے اس کو ہر ایک چیز کا کیا دیا؟ پیار دیا۔ اس کو یہ بھول گیا وہ کہ مجھے خدا نے بنایا، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے۔ لیکن کیا کہ اس نے اپنی ٹیم تیار کر لی۔ اکثر کوئی بھی ہم کام کریں نا، کوئی بھی اگر کوئی بے شک غلط ہی کام کرتا ہے، اگر کوئی نشئی میں وہ بھی 4-5 بندے میں نشر ڈالتا ہے، لالک نہیں، لیکن جب اس نے نافرمانی کرنی تھی تو کیا کیا؟ اس نے اپنی ٹیم تیار کی۔ تو کلام میں لکھا کہ خدا نے اس کو کیا کیا؟ جب اس نے غلط کام کیا، خدا نے اس کو اور جو اس کی ٹیم تھی نیچے اس کو گرا دیا۔ اسی طرح اب آگے آدم کے اندر کیا ہوا؟ اب آدم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ خدا نے کہا کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا اور تو جس کا مرضی کھا لے۔ اس نے کیا کیا؟ کھا لیا۔ بہت سے کچھ خادم ایسے ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے خادم ہیں۔ میں لاہور میں تھا تو ایک سیمینار تھا، تو سسٹر ایک بتا رہی تھی کہ ایک خادم آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا پھل مجھے خدا نے کہا ہے۔ یا سب کو بات آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتا، آدم کو پتا تھا، آدم نے ہوا کو بتایا نہیں تھا۔ جب خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ پتا تھا، لیکن یہ کہ کلام نے کہا ہر ایک جھوٹی بات کرنے اور گھڑنے والا دونوں خدا کی بادشاہی سے کیا رہیں گے؟ باہر رہیں گے۔ اگر کہ انسان کے وسیلہ سے اس دنیا کے اندر موت آئی، بیماری آئی، تو خدا نے ہماری نجات کا بندوبست کیا۔ اور اسی طرح جب یسوع سے دنیا پہ آنے کو تھا، فرشتہ مریم کے پاس کیا کہتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ فرشتہ مریم کو کیا کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹے کو، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ کیا ہوا؟ اب انسان کے وسیلہ سے ہی اس دنیا میں کیا ہوا تھا؟ گناہ آیا تھا، بیماری آئی تھی، موت آئی تھی۔ تو اس طرح خدا نے کیا کیا؟ انسان کو اپنے بیٹے کو بھیج کر میری اور آپ کی نجات کا کیا کیا؟ بندوبست کیا۔ اسی طرح اور خداوند کے کلام میں تھوڑا اور آگے دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب کے اندر کس کا ذکر ہے؟ بتا سکتا ہے؟ 36 پر کا جو بیمار تھا، اور جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر آتا ہے، اور یسوع مسیح سب سے پہلے کہاں پر جاتا ہے؟ بیت حسنہ پر جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ بیت حسنہ پر یسوع مسیح جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر آتا ہے، یسوع مسیح یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے پہلے کسی اچھے ریسٹورنٹ کے اندر جاؤں، سب سے پہلے میں کھانا کھاؤں، اس کو تھوڑی ریسٹ کروں، پھر میں کوئی کام کروں گا۔ کیا یسوع مسیح نے ایسا کہا تھا؟ کیا کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح میری اور آپ کی فکر کرتا ہے۔ یسوع نہیں چاہتا کہ آپ بیماری کے اندر رہے، آپ بے روزگاری کے اندر رہے۔ یسوع آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے ایک کم 40 کوڑے کھائے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ تو یسوع مسیح کہاں جاتا ہے؟ بیت حسنہ، شفا کا گھر۔ اس کا مطلب ہے شفا کا گھر۔ دیکھیں 36 برس سے پڑا ہوا شفا کے گھر کے اندر، لیکن شفا نہیں مل رہی۔ کیا مل رہی؟ شفا نہیں مل رہی۔ یسوع مسیح اس کی کیا کرتا تھا؟ فکر کرتا تھا، اس سے پیار کرتا۔ یسوع کو پتا تھا اور بھی بہت سے بیمار تھے وہاں پر، لیکن یسوع مسیح اسی کے پاس کیوں گیا؟ کیونکہ جب یسوع مسیح اس کے پاس جاتا ہے تو یسوع مسیح بڑے پیار سے کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟
اٹھا کر ہاؤس کے اندر اتار دے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے دل کا سارا حال جو تھا وہ یسوع کے آگے بیان کر دیا, بتا دیا. اس نے کہا اے یسوع میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے اس بیماری کے سبب سے لوگ مجھے چھوڑ گئے, میری بہن مجھے چھوڑ گئی ہے, میرے بھائی مجھے چھوڑ گئے, میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے, اور مجھے یہاں پر کوئی نہیں ہے جو مجھے اٹھا کر ہاؤس کے اندر اتار دے. تو اس پر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. یسوع آپ سے پیار کرتا ہے. یسوع نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو. یسوع نہیں چاہتا کہ آپ بیماری کے اندر ہو. ابلیس اس لیے آیا ہے ہلاک کرنے کے لیے. یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ آپ کسی بڑی مشکلات کے اندر جائیں. یسوع مسیح آپ کو مشکلات کے اندر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک بہت ہی غریب آدمی تھا, اس نے گھر کے اندر گدھا رکھا ہوا تھا. کیا رکھا تھا؟ گدھا رکھا تھا. تو شیطان اس کے پاس آتا ہے, اور شیطان کے پاس جب آتا ہے وہ غریب ہوتا ہے, اور جب وہ کہتا ہے میری ہیلپ کا, جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا, آج جب تیرے کو کھوتا ہے نا کہ میں گھوڑا بنا سکتا. کی بنا سکتا؟ تے گھوڑا بھی ہے نا خوبصورت ہوئے گا, جدو بادشاہ ویکھے گا نا منہ میں کے پیسے دے گا. اس نے کیا بنا دیا؟ جب اس نے بنا دیا, اور جب اس کے آدمیوں نے دیکھا, بادشاہ کے جو آدمی تھے, سپاہی تھے, جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے جا کے جو بادشاہ دستے کہ فلانے پاس بندے نے کوئی ایڈا غریب بندہ ہے, کہ گھوڑا نے ایڈا پیارا رکھا, انہوں نے گھوڑے نے بھی لے کے آؤ, اس بندے نے بھی لے کے آؤ. جب وہ لے کر جاتے ہیں تو جب بادشاہ دیکھتا ہے, بادشاہ کہتا بڑا پیارا گھوڑا, میں بادشاہ ہوں, کہ اگر تو پیار نہ مان جائے گا تو گل چلی ہے, تو جننے پیسے لینے لے تیرا, لیکن گھوڑا بن دے. وہ کہنا لے لو. اچھا وہ بادشاہ اس کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک جتنی دولت اٹھا سکتے ہو اٹھا لو میرے گھر سے, میرے بہن سے. تو کیا غریب کرتا ہے, گھوڑا اس کو دے دیتا ہے, صبح سے لے کر شام تک اتنی دولت جمع کر لیتا ہے, اتنی دولت جمع کر لیتا ہے کہ وہ بہت امیر ہو جاتا ہے. کچھ دن پھر گزرتے ہیں کہ جو گدھا تھا وہ پھر کیا ہوتا ہے, جو گھوڑا تھا وہ کیا بن جاتا ہے, گدھا بن جاتا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں بادشاہ غریب نے میرے پاگل بنا چھڑیا ہے. وہ کہتا ہے چوک کے لے کے آؤ. اس پائی کا آدھار چوک لے کے تو میرے نال کی کیتا کہ تو یہاں تین پیسہ بھی دیتا, کہ تیرا جب کھوتا جب گھوڑا تو پھر کھوتا بن گیا, تو دونوں بھی کی ہے. اور کہتے جیل پا دے, 3 دن ہمارے تو لا گیا. وہ بہت پریشان ہوتا ہے. جب جیل کے اندر 2 دن رہتے, جب انہوں نے قتل اس کو کر دینا تھا, شیطان اس کے پاس پھر آتا ہے. تو شیطان کو کیا کہتا ہو کہ مجھے اب یہاں سے نکال, انہیں میرے ساتھ کیا کیا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کیا کروں. 2 دن بعد بادشاہ میری گردن اٹھا دے گا, اب میں کیا کروں. تو شیطان کو آگے کہتا ہے کہ بچانا والا کوئی ہو رہے, میرا کام سیدھا ہوئے تھا لاکھ کے بچانا. آج بھی میرے بہنوں اور بھائیوں پلیز آپ کو اچھے رستے دکھاتا ہے. تو کس وجہ سے ہلاک کرنے کے لیے بچانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. جس طرح اس کو انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا, پولیس اس کو ہلاک کرنے کو تھا, لیکن جب اس نے کہا شیطان کو کہ مجھے بچاؤ, اس نے کہا میں نہیں بچا سکتا. تو بچانے والا کون ہے؟ خدا کی یسوع مسیح ہے, جو اس نے اپنی جان دے کر اپنے خون کو بہا کر مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی مرضی پوری کرنے کی ہمیں کیا ہے, ضرورت ہے. آج تک ہمیں کہا ہے خدا کو کہ خداوند میں نے تیری مرضی کی میری زندگی سے. کتنے بہن بھائی جو کہتے ہیں, نہیں کہتے. اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا نے مجھے اور آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھا کر, اچھے اچھے کپڑے پہن کر, پارکوں کے اندر گھوم پھر کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. اچھے کھانے کھانا بری بات نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے, جو خدا آپ کو حکم دیتا ہے آپ اس کے حکم کو نہیں مانتے, یہ غلط بات ہے نہیں ہے. یسوع نے, خدا نے کیسی محبت رکھی. یوحنا کی انجیل 3 باب میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ لاکھ نہ بلکہ کیا کرے, ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو. جس طرح بیت حسدہ پر یسوع مسیح گیا, اس نے کہا میں چاہتا ہوں تو کیا کر,
शिफा में तो क्या वो शिफा उसने नहीं पाई थी। तो फिर यीशु ने एक और भी बात उसको कही थी। क्या कही थी? वो उसका अगर रास्ता ताकि यीशु मसीह की उनसे ना बात ना हो भाई, यीशु मसीह चला गया। लेकिन जब वो हैकल के अंदर उसको मिलता है और यीशु मसीह उसको देखकर खुश होता है। आज भी बहुत से बहन भाई जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप शिफा पाते हैं, तो यीशु देखकर खुश होता है कि मेरे बेटे ने शिफा पाई है, मेरे बेटे दरियाज ने शिफा पा ली है, बेटे सलीम ने शिफा पा ली है। वो नाम पर नाम सबको जानता है, बल्कि उसने अपना आप लोग का नाम अपनी तेल पे क्या किया है? रोक रखा है। ऐसा वो कर सकता है? ऐसी मोहब्बत कर सकता है? कलाम में लिखा है तेरे माँ बाप बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, तुम्हारा आसमानी बाप तुझे हरगिज़ ना छोड़ेगा। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। इस तरह और थोड़ा सा हम आगे देखें तो बाबे नूह ने क्या की? मनादी की। क्या कहता रहा कि तौबा कर लो, आसमान की बादशाही नजदीक है। तो लोगों ने क्या किया? मजाक है। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने क्या कहा? तौबा कर लो, आसमान की बादशाही नजदीक है। नूह ने क्या कहा? तौबा कर लो, आसमान की बादशाही नजदीक है। नूह ने कहा बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो लोगों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया। क्या किया? मजाक उड़ाया। लेकिन आज भी बहुत से खादम दिन रात इस चीज की मुनादी कर रहे हैं कि तौबा कर ले, आसमान की बादशाही नजदीक है, तौबा कर ले। लेकिन हम खादमों को एक बात कह रहे हैं कि हम ये मैसेज, ये पैगाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उस दौर के लोगों ने उनको क्या कहा कि जो तूफान आएगा देखी जाएगी। देखो विशाल मोसी जिन्हें कहते जो तूफान है ना, फलाना बड़ा सब तो बड़ा पहाड़ है, उनते चढ़ जाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन खुदा ने क्या कहा कि तू कश्ती बना, तो जब खुदा दिलों बुद्धों को जानता है, तो जब तूफान आया तो क्या कोई बचा था? किसकी फैमिली बची थी? आज भी बहुत से खादम दिन रात मुनादी कर रहे और ये कह रहे हैं कि तौबा कर ले, आसमान की बादशाही नजदीक है। हम खादमों को मजाक बना रहे हैं। आज भी बहुत से तूफान है। आज हमने चेक करना है कि आपकी जिंदगी के अंदर कौन सा तूफान है, कौन सा तूफान है। आपकी बीमारी के जो भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, कैंसर का तूफान हो सकता है, शुगर का तूफान हो सकता है, तरह तरह के तूफान आज हमें चेक करने की जरूरत है। क्या हमारी जिंदगी के अंदर कौन सा तूफान है? ज़िनाकारी का तूफान है और तरह तरह के बीमारी का और तूफान आजकल आया हुआ है। कौन सा? कोरोना का। बहुत से लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं हमें कोरोना ना हो जाए। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ कि जो यीशु के बेटियां बेटे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? जो यीशु ने बेटी पर सलाह हुक्म नहीं है। जब इसी तरह जब मिस्र में से कौम बनी इस्राएल को निकाला और वहां पर भी बहुत गुनाह था, ठीक है। जब निकाला तो जो था ना फराउन, वो बड़ा ढीठ बंदा सी, चीजों को खुदा बीमारी पाला थी। बाद में कहता है गुस्सा हूँ, चल अपने खुदा ने क्या बीमारी वापस ले ला, मैं उन्हें जान देगा। लेकिन वो फिर मौका चला। लेकिन जब खुदा ने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, क्या कहा? किस वजह? खुदा ने मौत का फरिश्ता भेजा और जो खुदा के लोग थे उनको क्या हुक्म दिया? खून ले और अपनी अपनी क्या करें? चौकों पर लगाए। क्या करें? चौकों पर लगाए, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो उनको पता चल जाए कौन से खुदा के लोग हैं और कौन से किसके हैं। पीछे आवाज आ रही है? तो जब खुदा ने जब आगे चलो, जब जो से बहन भाई थे, जो वहां पर जो खुदा के लोग थे, जब उन्होंने चौकों पर बर्रे के लहू को लगा दिया, जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, तो जब फरिश्ता आता है तो जब देखता है चौकों के ऊपर जिसको खून लगा होता है उससे आगे चला जाता है। क्या करता है? और जहां खून नहीं लगा था उसको क्या करता है? क्या हलाक करता है। तो इस फरिश्ता ये नहीं देखता कि अंदर रास्तबाज है, अंदर खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, सिर्फ वो चौकट देखता है कि खून लगा हुआ है कि नहीं। तो आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसके जिस्म के ऊपर यीशु का खून लगा होगा, कोई वायरस का कोई बाप भी इसको नहीं छू सकता। किस चीज की जरूरत है? कि हमारे बदनों के ऊपर किसका खून हो?
यीशु का खून हो। तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जितने भी आज मसले मसाइल हो रहे हैं कोरोना वायरस से, हमें खुश होने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि खुदा के कलाम की बातें पूरी हो रही है। इसके 6 बाब के अंदर उसके बाद पढ़ रहा था, लिखा जो दूर है वो बाहर से मारे जाएंगे, जो नजदीक है वो कत्ल किए जाएंगे, और जो रह जाएंगे ऐसा काल पड़ेगा, काल से क्या होगा, मारे जाएंगे। तो क्या आज काल नहीं था? आप न्यूज पर देखते हैं इतने बच्चे भूख की वजह से मर गए, इस बाप ने खुदकुशी कर ली। तो क्या खुदा के कलाम की बातें पूरी हो रही है? हमें खुश होने की जरूरत है। तो जब आप खुदा के कलाम के ऊपर अमल करेंगे, उसके रास्तों के ऊपर चलेंगे, जब अच्छा रास्ता में हम सब गलत काम कर रहे थे, लेकिन शैतान के ना तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको गाइड करने वाले ठीक नहीं मिलते, आप जैसी भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें आज सोचने की जरूरत है, जो यीशु मसीह बैठे हस्ता पर आया था वो आज इस जगह पर मौजूद है। जो भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, जो भी आपके बदन के अंदर कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर आपकी परेशानी है, तो यीशु जानता है इस जगह पर यीशु क्या है। कलाम में लिखा जमीन समान तो टल जाएंगी पर मेरे मुंह की बातें हर कल ना लगी। तो अगर यीशु ने कहा है जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं दरमियान में मौजूद, इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। जो हाल 36 वर्ष के मफलूज ने उसको सुनाया, बीमार ने उसको सुनाया, आज हमने भी उसको क्या करना है, क्या करना है? आज जब हम दुआ करें आपने क्या करना, दिल का हाल यीशु को क्या करना है, बता देना है कि यीशु मैं इस मुश्किलात के अंदर हूँ, मेरे बदन के अंदर ये बीमारी है। कि यीशु ने आपके लिए कब 40 को लिखा है, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह दे सकता है। अगर पुलिस ने आपकी बरकत छीन ली है, क्या किया? जो भी आपका बरकत की अच्छी जॉब थी वो छीन ली है, अच्छी गाड़ी थी वो जाती है। अगर 2016 के अंदर आपने लॉस किया वो आज हमने लेना है। आज कलाम में लिखा है अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसके घर का सारा माल देना पड़ेगा। ये किसके लिए कह रहा है? शैतान के लिए खुदा कह रहा है, चोर के लिए कह रहा है। आप इसकी इस हवाले को पढ़ सकते हैं इंसान 6 बाब के अंदर। तो आज हमने अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना है। एक और खुदावंद के कलाम देख लिया जाए तो एक कोड़ी के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में? कोड़ी के बारे में बताता जी। पुराने यादनामे के अंदर जो कोड़ी शख्स होता था उसका जो मुंह होता था वो ढका होता था, उसके बाल बिगड़े होते थे, उसके कपड़े फटे होते थे, और दूर से क्या करता था, जब दूर से आता था वो कहता था, आवाजें देता था, चलाता था, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, ताकि दूर से आने वाला जान जाए, उसको पता चल जाए कि जो सामने से आता है वो कोढ़ का मरीज है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास आता है, किसके पास आता है? यीशु मसीह के जब पास आता है कोड़ी, क्योंकि कोड़ी जानता है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, कोड़ियों को पाक साफ करने की कुदरत रखता है, अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है। वो जानता था, उसने क्या कहा? कर मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। आगे कि उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। यीशु ने क्या ही पुत्र भाई सोचा क्या कहा था? यीशु ने चल ठीक है तेरे मैं अपने इलाके जाऊंगा कि मेरे को थे आज ये कहा था। मैं चाहता हूँ, यीशु ने कहा था हाँ मैं चाहता हूँ कि तू पाक और साफ हो जा, क्योंकि यीशु से प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था, और उसने भी अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया। जिसका कोई शख्स था उसको जो कोढ़ का मरीज होता था उसको शहर से गांव से निकाल देते थे और जंगलों के अंदर बियाबानों के अंदर वो फिरता था, और जो उसको खाना देने जाता वो दूर से तकलीफ आ जाता था, वो जब आता था खुद पकड़ लेता था। लेकिन उसने कहा कि यीशु मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरा बूढ़ा माँ प्यो है, कोई नहीं जरा तू कौन चावे काट रहे। यीशु को उस पर तरस आया। यीशु ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ तू पाक और साफ हो जा, क्योंकि एक बंदा भी हलाक हो जाए
تو یسوع کو دکھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ کل ہم نے صبح دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی, یا کسی کو پتا کہہ سکتا ہے کہ میں صبح دیکھنی ہے. تو اس کا کیا کہ ہم نے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. یسوع مسیح آپ کی بھٹیوں کے اندر بھی ان سے نکالنے کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر جو بھی مشکلات ہے, جو بھی پریشانی ہے, یسوع جانتا ہے. آج شام آپ یسوع کو بتا دیں کہ یسوع میری یہ پریشانی ہے, میرے گھر کے اندر مشکلات ہیں. لیکن یسوع سے آپ سے پیار کرتا ہے. جو کام وہ 2000 سال پہلے کرتا تھا وہ آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا, کتنے سو لوگ بائبل پڑھتے ہیں بھائی؟ تو باقی 5-6 ہاتھ دکھتے ہیں, باقی یہ نہ بانٹے گئے پارٹ پڑھ لیتے ہیں. کتنے بائبل آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے؟ تو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابلیس ڈرتا ہے اور کسی قانون سے نہیں ڈرتا, میں ایک چیز بتا دوں, خدا کے کلام سے وہ ڈرتا ہے. جتنا آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا, آپ کے لفظوں کے اندر پاور ہوگی. دنیا کی کوئی پاور آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ سے جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو ابلیس آپ سے بھاگے گا. تو کلام میں لکھا جی تو ایک روح بدلو جاتی تھی کنیا نہ لے کے دی 7 تو حال میں کہیں نہ ہوتا ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اگر موقع نہ دے شیطان کو, ہم نے کہا پولیس کو موقع نہ دو, ہم نے پولیس کو موقع نہیں دینا. تو زیادہ جب کلام پڑھیں گے, آپ کے اندر کلام ہوگا تو آپ کے اندر روح القدس کی آگ ہوگی. آپ روح القدس کی آگ بن جائیں. جتنا آپ کے اندر کلام ہوگا آپ آگ بن جائیں گے, تاکہ پولیس بھی کہے گا اس بہن کے پاس نہیں جانا, اس بھائی کے پاس نہیں جانا. اگر میں جاؤں گا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا, میں جل کر بدسم ہو جاؤں گا. پولیس کو بتا دیں اگر آپ طرح طرح کی مشکلات کے اندر ہیں تو خدا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. خدا نے جب کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے, ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں خدا نے نہیں سی کیا کہ پٹھا پگا لیے. کیوں بھائی صاحب؟ خدا تو نہیں چاہتا, خدا تو آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا. تو جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ مبارک ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے, ترقی کا وسیلہ بنیں گے, سرفرازی کا وسیلہ بنیں گے. لوگ آپ کو دیکھیں کہ یہ مسیح کی بیٹی ہے, یہ مسیح کا بیٹا ہے, یہ جو یہ کرنی ہے گان ہے, پھر یہ کہیں گے لوگ. تو بھائی صاحب کلام میں لکھا کہ درخت اپنے پھل پر پہچانے لگا. غیر کو میں دیکھیں, یہ آپ کے اندر ایسی محبت ہونی چاہیے کہ غیر کو میں دیکھیں گے یار واقعی یہ بندہ ہے, سچائی ہے, یہ مسیح ہے. کوئی یسوع کو گل کر رہے, یسوع لوگ گلا کر رہے ہیں کہ کسی انسان کو خوش نہیں کرنا. کس کو کرنا ہے؟ یسوع کو. جب آپ یسوع کو خوش کریں گے تو پوری دنیا آپ بھی خوش ہو جائے گی. کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے. بہت سے بہن بھائی اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں, بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو خوش کر لوں, ماں باپ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو خوش کر لوں. یہ نہیں کہتے کہ خدا کے پیغام کے لیے کیا ہے. متی کے 10واں میں کیا لکھا ہے؟ جو کوئی اپنے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں ہے, اور جو اپنے بچوں کو, بیٹے کو یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں میرے لائق. تو بہت سے میں فیملیز کو جانتا ہوں جو بیٹیوں کو چرچ نہیں جانے دیتے, بیٹوں کو نہیں, خود نہیں جاتے, لیکن ان پر افسوس ہے کہ وہ ان کو نہیں جانے دیتے. وہ بڑی مشکلات کے اندر پھنسیں گے. جتنا آپ خدا کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا اور خدا بھی خوش ہوگا. آپ ایسے کام کر جائیں, آپ دوسروں کے جب برکت کا وسیلہ بنیں گے, ترقی کا وسیلہ بنیں گے, سرفرازی کا وسیلہ بنیں گے. یہ جو خدا نے ہمیں یہ بدن دیا ہے, اس کے اندر سے ہم یسوع مسیح کو جلال دیں گے تو یسوع کیا خوش نہیں ہوگا؟ جب ہم جائیں گے, ایک دن سب نے جانا ہے, جب ہم جائیں گے ایسے کام کر جائیں یسوع مسیح خود کھڑا ہو جائے. کس وجہ سے
کہ ویلکم کرنے کے لیے, تاج پہنانے کے لیے کہ پاسٹر ندیم آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ایڈر صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بیٹی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, میرے بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. خود یسوع مسیح آپ کو کیا کرے, ویلکم کرے. تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس جگہ پر بسر کر رہے ہیں. کیا کلام میں لکھا تجربہ سے معلوم کرو, کیا کرو, تجربہ سے معلوم کرو خداوند کو کیا پسند ہے. تجربہ سے ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں. مثال دینا چاہوں گا, اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں تو کہ یسوع کیا گالیاں دو, مطلب خدا رو نہیں پسند, انہوں سائڈ پہ کر دو. اگر کسی چگلی کر رہے ہیں کہ وہ یسوع پسند ہے کہ نہیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں. دوسروں کی ہیلپ کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا, یہ یسوع کو پسند ہے کہ نہیں. ویری گڈ, اس پہ چلنا ہمیں. ایسے کام کرنے ہیں کہ جب یسوع مسیح آپ کو بلائے اور آپ کو بھی شرمندگی عنان اٹھانی پڑے. کلام لے کے ادھر کمرہ کھول جانے ہیں, کیا ہونا ہے, کمرہ کھول جانے, لیکن میرے ایماندار نے ادھر یسوع مسیح کلام لے کے ہر آنکھ اسے دیکھے گی. اور جو یسوع کے بیٹیاں بیٹے ہوں گے ان کو جلالی بدل ملے گا. یہ اس سے اپنا استعمال ہوں گے, وہ تو انہوں نے مرنا ہی کوئی نہیں, وہ بھی جلالی بدل مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ فلانے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. وہ کہنے کہ کسی کے دل کو توڑو گے نا تو یسوع نہیں چھوڑے گا. کلام میں لکھا کہ جڑا کس کا دل توڑے گا, کس کا دھوکہ کرے گا, اندر گال چکیلا پار پہ کتنا سٹے جائے گا سمندر میں چلتا پڑا کتنا بھرا دو, بہت کچھ نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں ابھی تو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے توبہ کرنے کا, تو آپ توبہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ زندہ ہیں, آپ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں, اس کی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کچھ ایسے بہن بھائی ہے اور سنڈے میں بھی گولی چڑھ جاتے ہیں. اچھا یہ تو بھائی صاحب جانا ہے, بھائی صاحب وزٹ آنا چاہتے ہیں, بہنوں چرچ جانا جائے اور کہتے ہیں اچھا بھائی صاحب آ گئے, اگلے بھائی صاحب نے پتا بات ہے اور بھائی صاحب نے فلانا کام پہ آئے گا. بھائی صاحب اگر خدا کے خادم آپ کو بتا رہے ہیں, ان کو کوئی لالچ نہیں ہے, ان کو کیا نہیں ہے, لالچ نہیں ہے. خدا کے خادم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو, آپ گناہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں. بہت سے خادم جو ہے, بہت سے لوگ ہیں خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن آج کے بعد ہمیں اس اسپرٹ کو اپنے اندر سے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. کلام میں لکھا کسی کے جج نہ بنو. اگر کسی نے برکت دے گے تو کی آئے گی. میں ایک مثال دے دو, چھوٹا بال کس نے دیکھا ہے, بال جسے کھیلتے ہیں, وہ جب بال ہم دیوار کے اوپر مارتے ہیں تو کدھر آتا ہے, کس کی طرف, ہماری طرف آتا ہے نا. تو سیم اسی طرح سے بھی برکت ہے. جب آپ کسی کو برکت دیں گے آپ کے اوپر برکت جائے گی. اگر آپ کسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے. یسوع سے بھی لوگ بڑے گلا کر رہے ہیں, کاٹے سے نہیں کر رہے. یسوع سے بھی لوگ کوشش نہیں کر سکتے. یہ کر سکے تھی فقیر نے کی کہتے ہیں سی کہ یسوع سے بات مدد نہیں کر رہا ہے, بدگما کر رہا ہے. جب یسوع نے ان کو کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو, اس کو میں 3 دن کے اندر اٹھا کر کروں گا. یہ فقیاں پیسیاں نے لوگوں نے بڑھیا گلائی یسوع سے کی جگہ کا بتا لے لو کہ 46 سال لگے نے یہ ہیکل بننے وچ. کہہ رہے ہیں 3 دنوں میں میں بنا ہو جائے گا. تو جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, بس یسوع مسیح اپنے بارے میں کہہ رہا تھا, کلام لکھا تم خدا کا مقدس ہو, خدا کا روح تجھ میں بسا ہوا ہے. یسوع مسیح اپنی بابت کہہ رہے ہیں, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم مجھے ہلاک کر دو گے, مار دو گے, مجھے صلیب کے اوپر گرا دو گے, مار دو گے, تو میں کیا کروں گا. تیسرے دن یسوع مسیح کس کے بارے میں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے. تو لوگوں نے کیا کی, باتیں کی. تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر زندگی کو بسر کریں. ہم سوچیں کہ اگر مجھے بیماری ہے, اگر مجھے کینسر ہے تو کس وجہ سے کینسر ہے. تو یسوع تو آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. یسوع نے آپ کے لیے کم 40 کوڑے کھائے تاکہ ہم ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو جب ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے, گناہوں سے نجات یسوع کے پاس ہے. کلام میں لکھا ہے متی کے 13 باب کے اندر کہ آسمان کی بادشاہی بڑے جال کی مانند ہے. کس نے بڑھائی والا,
آسمان کی واشی کس کی مانند ہے؟ بڑے جال کی مانند ہے جو کہ دریا میں ڈالا گیا ہو، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب کنارے پر کھینچا تو اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی اور بری بری پھینک دی۔ یہاں پر کس کو مچھلی کہا گیا ہے؟ انسانوں کو۔ بری مچھلیاں کون سی ہے؟ جو نشہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بری مچھلیاں۔ تو آگے کلام میں لکھا کہ دنیا کے آخر میں خدا کے فرشتے نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ خدا کے فرشتے نکلیں گے، شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیں گے، آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیں گے، وہاں رونا اور کیا ہوگا؟ دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تو آج ہم نے اس چیز پر غور کرنی ہے، سوچنا ہے کہ ہم اچھی مچھلی ہے یا تو ہمیں کون سی مچھلی بننا ہے؟ اچھی مچھلی بننا ہے، جس کا میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ جائیں یسوع مسیح خود آپ کو ویلکم کرے کہ آجا میرے بیٹے تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، کہ جنہوں برے کام کیتے ہوں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لاہور کے اندر جب میں 1:30 بجے رات کو مجھے کال آئی، اکثر میں 1 بجے 2 بجے جب دعا میں ٹھہرتا ہوں تو کالیں آتی رہتی، 12-1 بجے کالیں پری لائن نمبر پہ آتی رہتی ہیں، تو رات کو 1:30 بجے مجھے کال آتی ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ شراب پیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بڑے غور سے بات سنیے گا، کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا وہ، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نشے باز خدا کی باشی میں داخل نہ ہوں گے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 4-5 دن سے ہمیں مل رہا ہو، کسی جادوگر نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی روح کو قید کر لیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہر روز ہمیں ملتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں وہاں سے کیا کریں؟ آزاد کروائیں۔ چونکہ بتا رہے تھے کہ وہ جادوگر صبح کو بھی اس کو بڑا مارتا ہے، دوپہر کو بھی اس کو بڑا مارتا ہے اور رات کو بھی اس کو بڑا مارتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آزاد کروائیں۔ یہی اگر خدا کے کلام سے پہلے چلے تھے، نشے چھاڑ دیتے تھے کہ آج اتنا پہ ہو۔ میں تو کیا گلا یہ سیدھیاں، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو آزاد کروا دیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے یسوع کے اندر قدرت ہے، ہمارے لفظوں کے اندر خدا نے پاور رکھی ہے، اتھارٹی رکھی ہے، کہ مجھے نہیں اتھارٹی دی، مجھے نہیں یا ایسوں میں نہیں، ہم سب کو اتھارٹی دی۔ اس نے کیا کہا کہ سانپوں بچھوں کو کچلو، اس کی ساری طاقت پر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں کیا کرو؟ غالب ہو۔ تو میں نے کہا ذات والے کی بات نہیں، لیکن اگر اس نے اچھے کام کیے ہو انہیں یہ دونوں چلاوا گے، آگے کو انہوں اور پھال لے گا کہ یہ سے کا ملاوا مل گیا۔ تو آج یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر بہن بھائی ایسے کام کرتے ہیں، آج اس بات سے ہی سمجھ ہے کہ جو آپ گناہ کے اندر اگر مر جائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہو گئے؟ باقی رہ جائیں گے۔ لیکن اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے ذات کرائیں، لیکن یہی اچھے کام کیے ہوتے، اگر شراب نہ پیتا، خدا کے حکم مانتا، تو جب اس نے جانا یسوع کے پاس رونا تھا۔ آپ نے لوکا 16 پڑھا ہے غریب لازر کے بارے میں، کتنی مشکلات اس نے سہی، کتنے دکھ تھے، جب مرا کہاں گیا ہو؟ باپ ابراہیم کی گود میں۔ جب بادشاہ بنا وہ کہاں گیا؟ آگے انجیل میں۔ جب بادشاہ دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ تمہیں آگ کے اندر ہوں اور لازر کہنا بیمار سی غریب آج تے آرام کر لیا ہے، کی کہنا کہ غریب ہے میں امیر ہوں، لیکن یہ آگے انہیں جو کیا کہ ادھر کی گیا باپ ابراہیم نے کہ پتر تو اپنی زندگی سے اچھی چیزاں لے چکا ہے کہ لازر بری، تو پھر انہیں کو اور ریکویسٹ کی تھی بادشاہ نے، کی تھی کہ اس کو بھیجے لازر کو نیچے زمین پر، جا کر میرے بھائیوں کو میری فیملی کو بتائے تاکہ یہاں پر میں سزا اٹھا رہا ہوں تاکہ وہ بچ جائے۔ تو بابا ابراہیم نے کیا کہا کہ ان کو بتانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی ہے، آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ خادم کہتا بیٹا شراب نہیں پینی، یہ گالیاں نہیں دینی، برے کام نہیں کرنے، لیکن ادھر سن کے ادھر ہی کر دینے۔ خادم کہتے ہیں خادم ہونے کی کہنے ہیں، لیکن نہیں، انہیں کی کیا بابا ابراہیم نے کہ انہوں دسن واسطے
मूसा जैसे नबी है ने वो कलाम सुनना ओदी गल्लां सुनन ते तौबा करना आज खुदा दे खादम कलाम दसदे तुहानू कि पुत्रा काम गलत ना करो ये सुनने ते कल में तुसीं ये नहीं कह सकदे कि यसू सानू किसे दस्या नहीं सी यसू तुहाडे ते कैमरा फिट कीता है क्या किया कैमरा फिट होया तुहाडे उत्ते तुसीं उस टाइम कहना खुदा ने दस्या काम नहीं कीता लेकिन तुसीं मेरे तो छुपा सकते हो पाकिस्तान तो छुपा सकते अपने मां प्यो छुपा सकते हो लेकिन यसू तो छुपा नहीं सकते एक खादम कहना होता है कि तुसीं उत्ते जाके गुनाह करो जिथे खुदा ना होवे ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि खुदा के कलाम की सुनो कोई ऐसी जगह है वे कि जिथे खुदा नहीं है वे ऐसी जगह तुसीं जिधर भी चले जाओ उत्थे ही खुदा मौजूद है तुसीं अमेरिका चले जिधर भी चले जाओ जो तुसीं खुदा के कलाम पे अमल करोगे खुदा के कलाम सुनोगे तो की करोगे बरकत पाओगे तो जब तुसीं बाहर किधर जाओगे जब कराची से बाहर जाओगे तो की होएगा खुदा दा पाक तुहाडे नाल होएगा खुदा दे फरिश्ते तुहाडे नाल होंगे तो पर दुनिया की पावर देख सकती नहीं देख सकती जब कलाम ने जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है जब आप कहां पर भी जाएंगे अगर आप अमेरिका के अंदर जाएंगे दुबई के अंदर जाएंगे अफ्रीका के अंदर जाएंगे जब आप उसके हुक्मों को मानते हैं उसके कलाम के ऊपर अमल करते हैं और इसी तरह जब खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो खुदा का पाक रूह क्या होगा आपके ऊपर ठहर जाएगा जब यीशु मसीह जब लूका 24वां में लिखा है कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो दो लोग यीशु मसीह की बातें करते आ रहे थे कहाँ क्या करते आ रहे थे यीशु की बातें क्या करते आ रहे थे कि यीशु मसीह का जो मुर्दों को जिंदा करना था और इन्होंने इस उम्मत का अच्छा नहीं किया इसको कत्ल कर दिया तब यीशु मसीह जिंदा हो चुका था जब ये बातें करते आ रहे थे जब यीशु मसीह उनकी बातें सुनकर यीशु मसीह उनके पास आ जाता है इन्होंने काम लिखा कि खुदा ने अखा बंद की है ताकि यीशु ना पहचाने की ना करना ना पहचानन तो ये गल्लां करदे आ रहे थे यीशु ने तुसीं किन्नी गल कर रहे हो और कह लगे तू यरूशलेम से कल्ला ही मुसाफर है कि इतना बड़ा वाकया हो गया है कि तेरे को पता ही कोई नहीं फिर उन्होंने दस्या कि इस तरह यीशु मसीह था इस हुकूमत ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया उसको मार दिया अभी ये बातें करते जा रहे हैं और जो लोग थे उनका घर आ जाता है तो वो यीशु को कहते हैं कि अब तू मुसाफिर है तो तू हमारे घर के अंदर रेस्ट कर चाहे खाना शाना खा सुबह तू जिधर भी जाना है चला जी कलाम में लिखा जो खाना खाने लगे ने तो यीशु ने बरकत दी रोटी तोड़न लगा बरकत दी कलाम में लिखा कि इन्नी देर अखां दियां उन्हां दियां खुल गईयां उन्हें पहचान लिया यीशु ने ते कलाम में लिखा कि यीशु से उन्हें नजर लगा क्या होया गायब हो गया ये हो गया तो इस वर्षी से हम क्या सीखते हैं कि जहां पर आप यीशु मसीह की बातें करेंगे आप खुदा के कलाम की बातें करेंगे तो क्या होगा यीशु मसीह आपके बीच आ जाएगा और पूछेगा ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे तू क्या चाहता है किस चीज की तुझे जरूरत है तू बता क्या कहेगा लेकिन दूसरी तरफ को होगा कि अगर ये फिल्म देखेंगे ड्रामे देखेंगे फिर कौन आएगा पुलिस आएगा पुलिस तो कलाम ने कहा पुलिस को मौका ना दो अगर ड्रामे देखोगे मीटिंग का टाइम तो नहीं आऊंगा ये कितने बजे होना ड्रामे का टाइम 8 बजे लगना है अगर कोई नहीं देख सकेगा तो भैया पूछ दिया की बनया सी ठीक है नहीं सही कह रहा हूं तो आज हमने गांव से काम के जो हमने प्रीच किया आज अपने दिल के अंदर इसको कलाम में लिखा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं ड्रामे ने हमेशा जिंदगी नहीं लाके जाना फिल्म ने हमेशा जिंदगी नहीं ला जाना क्या लाके जाना किसने लेकर जाना जिस तरह और शैतान ने क्या कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता बचाने वाला कोई और है बचाने वाला कौन है खुदा यीशु मसीह है तो सदरक मिस्र आपने जो क्या किया आपकी भट्टी के अंदर से निकाल लिया उनको पता था बादशाह ने कहा अगर झुककर मुझे सजदा ना किया आग की भट्टी के अंदर डाले जाओगे तो क्या उन्होंने कहा ठीक धोखे दियो क्या किया आज बहुत सी मुश्किलात आज है हम यीशु का क्या करते हैं इनकार कर रहे हैं मुश्किलात आज है असली यीशु से गिले कर रहे हैं यीशु तो मेरे पास कीता की है मैंने ऐसे लोगों को देखा है ते तुसी यीशु से की कीता है तुझे तो हुक्म नहीं मान सकते यीशु ने फिर तो अपनी जान दे दी कोई इनकार ना कोई अपनी जान देता है
بھائی صاحب ایسی خدا نے محبت کی تھی, اس نے ایسی محبت کی تھی کہ انہیں اپنی جان دے دی تھی. کسی کا حکم نہیں مان سکتے. اگر تو خدا کہہ رہے ہیں گالا نہ کٹو نہ کرو, کہنا سواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ خدا ہمیں کب بلا دے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. کلام میں کچھ اور ایسی راہیں ہیں جو دیکھنے کو کیا ہوتی سیدھی معلوم پڑتی ہے. اس کی آخر میں کیا ہے؟ موت ہے. جو بھی آپ کام کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غلط کام رہے, لیکن پولیس آپ کو کہہ رہا ہے آپ ٹھیک کام کرے ہو. بہن بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کام کرے ہو. کالم آپ کو کہہ رہا ہے آپ غلط کام کرے ہو, اس راستے پر نہ جاؤ, یہ ناکامی کا راستہ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے ٹھیک انتقال کے لیے کیا ہے؟ کچھ ایسی بھی راہیں ہیں جو دیکھنے کو سیدھی معلوم پر اس کی آخر میں کیا ہے؟ موت ہے. ابھی جو کہانی بتائی نا میں نے آپ کو کھونے والی, اس والی اس نے یہی تھا, انہوں نے کی تھا, لالچ کی تھا. انسانی یاد بنا دے تو ہم لوگ بڑھوا گیا نہیں. لالچ نہیں کرنا. اگر خدا کی خدمت کرنی ہے کیا کرنا ہے؟ اگر خدا کی خدمت کرنی تو روح سچائی نہ کرنی ہے. نہیں کلام لکھا عورتوں سے تو ہے خدا کرتے ہیں, ان کے دل مجھ سے دور ہے. آج میں ایک جگہ عیسیٰ نگری کے اندر تھا تو دعا کر رہا تھا, تو ایک سسٹر کے اندر بدبو تھی. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ میری ضروری بات سن رہے ہیں, میں ضروری چیز کے دی, میں کتنے سال میں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے کہ 13 سال ہو. میں کہ اچھا, تو میں کہ تیرے خدا کا ڈر خوف نہیں ہے؟ کہتی ہے وے. کہتا کی کہتا ہے وے. کہتا میں چرچ بھی جانا. تو میں کہتا خدا اپنے چرچ پہ بیٹھا ہے 10 منٹ. میں اندر سے میں کہ کلام سے لکھا ہے کہ اٹھوں سے تو ہے خدا کرتے ہیں کہ دل مجھ سے دور ہے. میں کہتا تو کہا تو ادھر میرا لوگوں میں ماننا کیوں ہے زندہ خدا ہوں. میں تیرے سکتے ہوئے کرنا نہیں کہ میں کہ آپ کو پتا یہ خدا کے بیٹیاں بیٹھے ہیں. اگر تو خدا کو مانتا میرے دل کا ڈر کو ہوتا کہ یہ مسیح کی بیٹی ہے, اس کو میں کیوں پریشان کر رہا ہوں, یہ مسیح کا بیٹا ہے. خدا کے لوگ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر کوئی نقصان پہنچا کر پھر کہ ہاللیلویا, وہ غلط کہہ رہا ہے. جنہیں مرضی نعرے مار لے, جنہیں مرضی چڑھ چڑھ کھانے کا لے, کوئی فائدہ نہیں. ادھر کلام ہی سننا ہے, باہر جا کے پھر وہ کام نہیں. گالی, شرابت, پان, کیڑے کیڑے نشے کا نام ہوگا تو کوئی نام نہیں آتے تو بھائی صاحب. لیکن یہ کہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں فٹ کر لیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یسوع نے ہمیں کب بنا رہے ہیں. اب تیار رہیں. کیا کہیں؟ اپنے تیار میں کہیں خداوند اگر تو چاہے میں تیار میرے پاس ہو گیا. جا مزیدار یہ دار وہ نہیں ہوتا ہے کہ دل سے چور ہوئے کیمرہ کے اندر ہوئے سانچے سے باہر لوگ ناچے. اندر جب ہمارے ساتھ ہے نا خدا کا کلام ہے, سچائی ہے, تو دنیا کی کوئی پاور ہمیں گرا نہیں سکتی. گرا سکتی ہے. تو جب ہم میرے بہت سے بیٹیاں بیٹے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں یہ کام کوئی بھی کام کرتا ہوں میں آگے کو جاتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہوں پیچھے آ جاتا ہوں. جتنا میں آگے جاتا ہوں اتنا پیچھے آ جاتا ہوں. تو اس کی یہ خدا کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج میں ناکام ہو رہا ہوں کس وجہ سے ہو رہا ہوں. کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اگر میں ناکام ہو رہا ہوں کس وجہ سے ہو رہا ہوں. اگر یہ مجھے لاس ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ خدا نے آپ کو ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جو بھی آپ کے بدن کے اندر بیماری ہے, جو بھی آپ کے بدن کے اندر کمزوری ہے, جو آپ کی دل کی مراد ہے, آج ضرورت ہے کہ خدا کو بتا دیں. یسوع مسیح اس جگہ پر موجود ہے. جو یسوع بیت حسنہ پر آیا تھا وہ یسوع آج اس جگہ پر موجود ہے, اس کراچی شہر کے اندر موجود ہے. اور وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے تو کیا چاہتا ہے, میری بیٹی تو کیا چاہتی ہے. لیکن کیا ہے, کب یہ ہوگا؟ یسوع کب پوچھے گا؟ کہ جب ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے. تو آج میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ کی دل کی مرادیں ہیں, جیسا بھی آپ چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا میری یہ مرضی پوری ہو جائے, میری فلانی مرضی پہ اچھی گاڑی جانا چاہنا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے. ہم خدا کیا کہتے ہیں کہ خدا میری یہ مرضی ہے. یسوع سے سلیب سے کی چاہیے کہ اے باپ کہ یہ نہیں جانتے
क्या करते तो इसने क्या कहा और कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि अगर तू चाहे तो ये प्यारा मुझसे कहा जाए कि मेरी नहीं बल्कि क्या जैसी के नहीं। लेकिन मैं आपको एक कामयाबी की बात करना चाहता हूँ कि जब आप कहेंगे ना कि खुदावन मुझे बता तेरी क्या मर्जी की जिंदगी है, तो 100% आप जब खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो 100% खुदा आपकी मर्जी को पूरा करेगा। फिर खुदा आपसे भी पूछेगा मेरी बेटी तू क्या चाहती है, तूने मेरी मर्जी को पूरा किया है, तूने मेरे कलाम के ऊपर अमल किया है, तू बता क्या चाहती, मैं तेरे लिए क्या करूँ। तो सौदा महंगा तो नहीं की कह रहा है क्या खुदावंद मेरी मर्जी नहीं कितनी मर्जी पूरी हो गई। कलाम लिखा हर बात के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, लेकिन हम क्या करते हैं जब खुदा में शिफा दे रहा है फिर शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज के बाद हमें ऐसा नहीं करना। अगर घर के अंदर मुश्किलात है कहे खुदावंद तेरा शुक्र है ये मेरी आजमाइश थी, मट्टी से चाका नहीं है खुदावंद तेरा शुक्र है, जेब में पैसा नहीं है खुदावंद तेरा शुक्र है, मेरी जेब आज खाली है। की करना है खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। देखना अगर खुदा आसमान को कलाम लिखा वो घोड़े से उठाकर कत्तेशाही पर बिठा देता है, तो अपनी जिंदगी के अंदर जितने बेटियां बैठे देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, सुन रही है, उनको ये सोचने की जरूरत है। उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके माँ बाप है, आपके उस्ताद है, उनका क्या हो वफादार हो, क्या हो वफादार हो। एक इंजरी करना कि तो बरकत नहीं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि अपने सालों नहीं मुझे बरकत मिल गई, चलो जी रजिस्ट्री बोले चलो जी अंशु, नहीं ऐसा नहीं है। वो ही काम है कि मैं लाहौर में था, फैमिली तरफ गया तो वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर खाने में विजिट के लिए आता है और उनका स्टूडेंट भी आता है, और जो स्टूडेंट है वो उस्ताद के खिलाफ ही बातें करता है। क्या करता है कि मेरा उस्ताद है जी, मेरे को तो कभी भी है, मेरे उस्ताद ने कॉल की है, तो मैं क्या पैसा ना देखो तो ही तो उन्होंने खिलाफ लगाना करेगा। तेरा उस्ताद ने की क्या करूँ कि पुत्र ठीक है तू बड़ा बड़ा होगा कि जिधर तू किसी के पास आना होता ना मेरे नाम से या मेरे नाम से मैं जमा करूँगा। ऐसे चीज़ों पर अफसोस है। क्या है अफसोस है। अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो वफादारी सीखे। कलाम में लिखा है अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदा क्या कह रहा है कि आप अच्छे अच्छे फल खाओगे। क्या करें फरमाबरदार अपने माँ बाप के भी, खुदा यीशु मसीह के भी फरमाबरदार होने रहना है। और आज क्या हो रहा है, बेटे अपने बाप के फरमाबरदार नहीं है, बेटियां अपनी माँ के वफादार नहीं है। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हम खुद है कि हम खुदा के रास्ते पर नहीं चल रहे। लेकिन जब खुदा तो कह रहा है अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के क्या करोगे? अच्छे अच्छे फल खाओगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? दवाइयाँ फल खा रहे, दवाइयाँ। खुदा ने तो कहा है अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदा तो अच्छे फ्रूट देना चाहता है, खुदा आपको अच्छी बरकत देना चाहता है, खुदा आपको अच्छी गाड़ी देना चाहता है, अच्छा घर देना चाहता है। हम क्या क्या हम लेना नहीं चाहते। खुदा ने कहा वफादार है। किसके? सबसे पहले यीशु मसीह का वफादार है। कलाम लिखा जान देने तक वफादार है। तो मैं तुम्हें की करागा जिंदगी का ताज डाला। कि बहुत से लोग जो मुश्किलात आती है परेशान हो जाते हैं, गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इंजन नहीं करना। यीशु ने कहा ना यसी मैं मरिया भी तेरा मां ते जिंदा भी तेरा भावे जिंदगी दे दे तो भावे। लेकिन अगर तुम गलत जाओगे, दूसरे को जाओगे, कलाम ने क्या औरों के पीछे दौड़ने वालों को गम बढ़ जाएगा। तो कोई बुत हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। तो हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। जब सुबह उठते हैं तो काम लिखा काम या कलाम जो कुछ भी करो खुदावंद यीशु के नाम से करो। एक बहुत से लोग स्पॉन्सर के साथ वही है कि गाने चल रहे होंगे, पुराने ड्रामे की दे रहे होंगे, रेसलिंग में दे रहे होंगे। कलाम क्या कहता है? काम या कलाम जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। क्योंकि इब्लीस आपको नाकाम करना चाहता है, आपको हलाक करना चाहता है। लेकिन अगर इब्लीस ने कोई नाकामी भी रखी होगी ना, जब आप यीशु के नाम से आगाज करेंगे तो जो नाकामी भी होगी ना, यीशु उसको भी कामयाबी के अंदर क्या करेगा? बदल देगा।
تو پھر کیا ہم نے خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے نا. پھر جو بھی کام کرنا ہے خدا میں تیرے نام سے کرتا ہوں. آپ آفس جا رہے ہیں خدا میں تیرے نام سے جاتا ہوں. آپ آفس کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کوئی بھی کام کریں آپ یسوع کے نام سے کریں گے تو کوئی دنیا کی پاور آپ کو نہیں گرا سکتی, کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. جب خدا ساتھ ہے تو گرا سکتا ہے. جو کوئی ایم ایل اے ہوئے نا ان کو پارٹی سپورٹ ہو جائے ان کی آواز نہیں پڑی جاتی, وہ غریب بندہ نہیں سمجھتا. یہ گل سمجھ لو کہ تھوڑے نال کون ہے؟ یسوع مسیح بادشاہ دا بادشاہ, زمین سمان بنانے والا. تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنی ہے. میرا ایمان ہے آج کی رات آپ سب کے لیے برکت کی رات ہے, ترقی کی رات ہے, سرفرازی کی رات ہے, شفا کی رات ہے. آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ برکت اپنے اپنی ریسیو کرنی ہے. یہ نہیں کہ باہر جا کے پھر وہی کام ہو, جرا سگریٹ پیتا ہے, جرا شراب پیتا ہے, جا کے پھر اسے کبھی لگ جانا. نہیں, خدا کے ڈر اور خوف کی زندگی کو بسر کرنا. خدا آپ سب کو برکت دے.